السلام علیکم۔ اسپائنل کارڈ انجری کی دوا کیسے تیار ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک کایا کلپ دوا کس طرح بنتی ہے؟ تو آج چلتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایک نمونہ دکھاتا ہوں دوا کا کہ دوا کیسے بنتی ہے اور کون کون سے اجزاء اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں کتنی محنت لگتی ہے۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح معنی میں دوا سازی کا پتہ چل سکے کہ دوا بنتی کیسے ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں مکمل دکھاؤں گا آپ کو کہ دوا کیسے بنتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج یہ جو ہم بنا رہے ہیں حب شنگرف رس کپور والا، تو اس کے لیے دودھ، یہ دیسی گائے کا دودھ ہے، اصل گائے کا دودھ جو ہے، یہ دودھ 16 لیٹر چاہیے تھا ہمیں، تو یہ 16 لیٹر دودھ بھی ہم نے ارینج کر لیا ہے، اور اس کے لیے ایک خالی کنستر بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ رس کپور، چاروں اقسام کے رس کپور، ایک ایک تولہ۔ اب یہ 1 تولہ، 1 تولہ، 1 تولہ، یہ 1 تولہ، یہ 4 رس کپور 1 تولہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں شنگرف جو ہے، یہ شیر مدار میں ہم نے جو 21 دن شنگرف کو ڈبو کے رکھا، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ شنگرف اس کے اندر ہے، تو یہ ہم نے 21 دن جو ہے اس کا دودھ بدلتے رہے، اور اس کو ہم نے یہاں اس میں دودھ پلایا ہے شیر مدار 21 دن، تو 21 دن ہی اس کا دودھ بدلتے رہے ہیں ہم صرف۔ تو یہ ہم نے لیا ہے کوئی 80 گرام۔ اب یہ دودھ کو ہم نے، جو گائے کا دودھ لیا ہے، گائے کے دودھ کو ہم نے کنستر میں ڈالنا ہے، کنستر میں ڈال کر اور اس کو پکانا ہے۔ رس کپور ہم نے دودھ میں ڈالنا ہے، اور یہ شنگرف جو ہے یہ ہم نے کاپر کی تار میں باندھ کر اور دودھ میں لٹکانا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس کر کے دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ چاروں قسم کے سینکھیے جو ہے، یہ ہم نے ان کو اب کھرل کرنا ہے، اور اتنا کھرل کرنا ہے کہ یہ مثل غبار بن جائے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ ہم نے شامل کرنا ہے دودھ کے اندر، تو وہ میں آپ کو پھر آہستہ آہستہ دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ سینکھیا جو ہے وہ کس قدر ہم نے اس کو بالکل مثل غبار بنا دیا ہے۔ اب یہ ہم شامل کریں گے دودھ کے اندر۔ یہ پہلے دیکھ لیجئے آپ کہ یہ اس کی ساخ دیکھ لیجئے، یہ مثل غبار۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جب بھی کریں تو پہلے آپ ہاتھوں پر کوئی گلوز وغیرہ پہن کر پھر اس کے بعد یہ کریں۔ اس طرح بغیر گلوز کے اس میں ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ ایک زہر ہے۔ اب یہ اس کے اندر ہم نے آدھا دودھ ڈال دیا ہے، آدھا دودھ ڈال کر اس میں سینکھیا ہم نے ڈال دیے، اور یہ شنگرف جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں شنگرف کی ڈلی، یہ بھی اس کے اندر باندھ کر ہم نے لٹکا دی ہے۔ اب ہم اس کو رکھیں گے چولہے پر۔ یہ دودھ اور یہ رس کپور والا دودھ وہ ابھی بوائل ہو رہا ہے، اور تقریباً آدھا ہو چکا ہے۔ جو یہ پورا کنستر بھرا ہوا تھا اور تقریباً اب آدھا ہو چکا ہے، تو یہ شنگرف جو ہے وہ اس کے اندر پک رہا ہے۔ تو ابھی بس اس کو اتاریں گے، اتار کر اور پھر اس کی دہی جمائیں گے، اور خمیر ڈال کر دہی جما کر پھر اس کا گھی نکالنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ سارے پروسیس انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے، اور یہ شنگرف اس کے اندر بندھا ہوا ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑا یہ نیم ٹھنڈا ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم خمیر ڈال کر اور اس کی دہی جمائیں گے۔ یہ اس کو ہم نے اس میں پرانت میں ڈال دیا ہے دہی جمانے کے لیے۔ تو اب اس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گاڑھا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شنگرف ہے، یہ تو خیر یہ تو اس کو میں نکال دوں گا ابھی، لیکن یہ اس کی آپ کوالٹی چیک کریں۔ یہ ہم نے کبوتر لیے ہوئے ہیں 12، تو ان 12 کبوتروں میں اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو شنگرف ہے، اس شنگرف کو اس کے اندر، کبوتر کے اندر بند کرنا ہے، بند کر کے اس کو بند کر کے، اور اس کو اس تیل میں پکانا ہے، جو تیل ہمارا رس کپور والا نکلا ہے ابھی دہی سے، تو اس میں یہ پکانا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔
یہ کبوتر کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 12 جو ہے پیڑے بنا لیے ہیں، اور یہ ایک الگ سے میں نے بنایا، اس کے اندر میں نے شنگرف ڈال دیا ہے، شنگرف ڈال کے اور انڈے کی سفیدی کی اس کو اوپر لگانا ہے، کیونکہ اگر صرف قیمے کو فرائی کریں گے اس میں سمل فار کے تیل میں، تو اس صورت میں یہ ہمارا قیمہ ٹوٹ جائے گا، لیکن سفیدی لگا کر کریں گے تو یہ ہمارا ٹوٹے گا نہیں۔ تو اس کو ہم ابھی بنا رہے ہیں، اس سمل فار کے تیل میں اس کو ہم اب بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو یہ جیسے جیسے اب یہ پکا ہوتا جائے گا تو پہلے ایک سائڈ پکاؤ، پھر آہستہ آہستہ اس کو گھماتے جاؤ تاکہ یہ دونوں طرف سے صحیح طریقے سے پک سکے۔ یہ اب ہمارا ایک پک چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اب اس کو ہم کھول رہے ہیں، کھول کے اور پھر دوسرا اس کے اوپر ہم چڑھائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا ایک تقریباً قیمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، شنگرف اس کے اندر جو ہم نے ڈالا تھا، تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم نے کھولنا ہے، اور اس کے اندر سے یہ سب شنگرف نکالنا ہے، ہم نے شنگرف نکال کر پھر وہ دوسرے قیمے کے اس میں پیڑے میں ڈالنا ہے ہم نے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شنگرف اس کے اندر ہے، یہ شنگرف دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کو ٹھنڈا کر کے تھوڑا سا میں اس کو پھر نکال دیتا ہوں۔ یہ اس تیل میں ہم نے جیسے قیمے میں پکایا شنگرف، اب اس کے اندر ہم نے یہ کاپر رکھ دیا ہے، کاپر رکھ کر اور اس کے اوپر یہ ہم شنگرف رکھ رہے ہیں، تو اب یہ اس کے اندر ہی پکتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تیل جو رس کپور والا تیل جس کے اندر ہم نے قیمے میں شنگرف پکایا، اور اس کے اندر ہم نے اس میں کاپر کا جو پیتل کا رنگ رکھ دیا ہے، اس کے اوپر ہم نے شنگرف رکھ دیا ہے، اب یہ شنگرف کو پکا رہے ہیں۔ یہ شنگرف ابھی تیار ہو رہا ہے، اور دیکھ رہے کہ شنگرف نے آئل کو بالکل سرخ کر دیا ہے، تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن ابھی تیاری جاری ہے۔ یہ شنگرف ہمارا تیار ہو چکا ہے جو ہم نے رس کپور کے تیل میں بنایا تھا، تو ابھی 12 گھنٹے رس کپور کے تیل میں پھر دوبارہ سے پکا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس کی کنڈیشن نکلی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم کھرل کریں گے انشاءاللہ العزیز، پھر دکھاتے ہیں۔ یہ کشتہ پارا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ شنگرف، جو اکثیری شنگرف ہم نے بنایا وہ، اور کشتہ پارا، اب 10 گرام اکثیری شنگرف، 4 گرام کشتہ پارا، 4 گرام اس کے اندر ہم شامل کریں گے کرکم۔ کرکم اگر ہمیں افغانی ملتا ہے تو سب سے بیسٹ، اگر افغانی نہیں ملتا تو اس صورت میں ہم اس کے اندر کشمیری کرکم بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی اچھی کوالٹی کا کرکم ہو تو وہ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں جو استعمال کروں گا وہ استعمال کروں گا افغانی، کیونکہ افغانی کرکم جو ہے وہ بنسبت انڈین اور کشمیری کے میرے نزدیک بہت زیادہ بیسٹ ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کے اندر میں نے کرکم افغانی بھی شامل کر دیا ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو ہم نے جو بنائی وہ میں نے آپ کو دکھا دی الحمدللہ۔ یہ تیزاب اور پارے کا جو ایکشن ہو رہا ہے وہ آپ ایکشن دیکھ لیں، کیونکہ یہ ایکشن کے بعد جو ہے جب یہ پارا تیزاب کے اندر بالکل حل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو خشک کریں گے، تو وہ بھی آگے پروسیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جی ہمارا پارے کا وائٹ تیل یہ بن چکا ہے الحمدللہ، یہ پارے کا تیل اور وائٹ تیل بالکل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دودھی کلر کا وائٹ تیل، بہت زیادہ اکثیری ہے، بہت ہی زیادہ اکثیری تیل ہے یہ، اور کایا کلب تیل ہے یہ آپ خوراکی پوشاکی دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔